مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے۔ کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بنارس کے سینٹرل جیل کے اندر جانے کے اندر اتفاق ہوا جہاں پہ ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک چہیتے مقرر آیا کرتے تھے، سازشوں کے شکار ہوئے اور یوٹیوب چینلوں نے ان کو اس قید تک، اس جیل تک پہنچایا۔ یوٹیوب چینلوں نے، میں باقاعدہ ملا مولانا جرجیز حفظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ واللہ بتا رہا ہوں ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں۔ آپ تقریر کچھ کرو، تصویر کچھ اور لگا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، مودی کو یہ بولا، یوگی کو یہ بولا، فلاں کو یہ بولا، فلاں کو یہ بولا، اور باقاعدہ وہ اتنی وائرل ہو جاتی کہ جو ہمیں جانتا نہیں بھی وہ بھی جاننے لگتا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ 2 روپیہ آپ کی اس چینل سے 2 روپیہ آپ کو ملیں گے، 10 روپیہ ملیں گے، 10,000 ملیں گے، لیکن کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ 20 سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا، ہم اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 1999 2000 کی بات ہے جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے، مولانا جرجیز ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت دھیرے دھیرے لوگوں نے اہل حدیث، حنفی، بریلی، دیوبندی اس کو جاننے کی کوشش کی، بتایا اس نے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی، بہت سے لوگوں کو۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی سے چلتا ہے، ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے چل رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے چل رہا ہے۔ غور کیجئے آپ، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بڈھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے۔ کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کن چینلوں نے مولانا جرجیز کو جیلوں کے اندر بند کرانے کی کوشش کی ہے۔ میرے
میرے بھائیوں آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما یہ علماء ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم اگر مدرسے ختم ہو جائے، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دے۔ دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، دنیا میں علماء نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں مدرسوں کو زندہ کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جلسوں کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر مسلمان بننا تو صحابہ کی طرح بنو، جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ سند دے دی اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو، اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو، تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اس کی طرح بنو۔ ان چینلوں نے کئی چینل والے ہیں اور میں سب سے گزارش کروں گا میرے ساتھ آپ کسی پولیٹیکل کسی بھی نیتا کی تصویر بالکل نہ لگائیں، ہرگز نہیں، اور کوئی بھی چینل ایسا کرے گا اس کے اوپر FIR میں خود درج کراؤں گا۔ یاد رکھیں آپ کئی لڑکیوں کی تصویر جو ننگی تصویر ہے اس کی تصویر میرے بغل میں لگا دیا، کبھی کسی نے کیٹرینا کی، کسی نے کرینہ کی، کسی نے کس کی تصویریں لگا دی۔ اب بتائیے میرے بغل میں اس کو لگا دیا گیا ہے، ہم دیکھ کر کے خود تعجب کرتے۔ میرے بھائیوں آپ دعوت کا کام کر رہے بہت اچھی بات ہے، کہیں یہ دعوت ہی آپ کو جہنم میں نہ پہنچا دے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یوٹیوب چینل چلانا میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے، بالکل صحیح ہے، آپ چلائیں، لیکن آپ کم سے کم کچھ چیزوں کا خیال کریں کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ جب ہم کسی لڑکی کی تصویر اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں، کسی مسلمان کی نظر اس کے اوپر جائے گی، کسی مولانا کے ساتھ اس کی تصویر اس کے ساتھ جائے گی، عوام کے اندر اس کا کیا رجحان بنے گا، عوام کیا سمجھے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں تو آپ ٹائٹل اس انداز سے بنائیں جس طریقے سے تقریر ہوا کرتی ہے، اب سمپل سے تقریر، سمپل سے ٹائٹل بنائیں۔ جیسے میری تقریر ہو رہی اطاعت رسول تو آپ اطاعت رسول ڈالیے، اب محبت رسول ڈالیے، اب اتباع رسول ڈالیے، رسول کا طریقہ کس طریقے سے اپنایا جائے، آپ اس طریقے سے ٹائٹل ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایسا کریں گے نہیں۔ اب بتایا کسی نے لکھا ہے یوٹیوب چینل والے نے مولانا جرجیز کی پہلی رات کیسی گزری، کس نے دیکھا بتائیے تو؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اور چینل والے کو پتا چل گیا مولانا جرجیز نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیسے کیا، بتائیے۔ یہ عالم کے ساتھ توہین نہیں ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ چینل والا کر رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا اس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرنے والا سب لوگ ڈیلیٹ کر دو پہلا نمبر پہ۔ معلوم ہے آپ کو مولانا جرجیز کی وہ تقریریں جو آپ نے یوگی مودی اور حکومت کے خلاف کی تقریریں آپ نے تصویر کے ساتھ جو ڈالی ہے وہ ساری کٹا کر کے کٹنگ سیٹنگ کے بعد باقاعدہ پارلیمنٹ تک پہنچی ہے اور RSS کے مین ہیڈ کوارٹر تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے، میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے توحید کو اپنایا ہے، شرک کو چھوڑا ہے، بہت سے لوگوں نے شراب کی اڈوں کو چھوڑا، زناکاریوں کے اڈوں کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیو چینلوں نے اس کو برباد کیا ہے اور چینلوں نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ ایک کے ساتھ تو کر چکے، لیکن اب توبہ کیجئے اور علماء کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے۔